بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جس ولایت کا اعلان ہر مسلمان نے کیا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، میں اللہ تیرا ولی، میرا رسول تیرا ولی، اور میرے رسول کے بعد وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ یعنی گویا ہم نے 3 حکومتوں کے اندر اپنی زندگی گزارنی ہے، اللہ کی حکومت، رسول کی حکومت، اور رسول اگر چلے جائیں تو کس کی حکومت؟ علی ابن ابی طالب اور اولاد علی کی حکومت ہے۔ حکومت کا مطلب کیا؟ تو اس حکومت کا ایک فرد ہے، باشندہ ہے، جیسا حاکم کہے ویسا تجھے کرنا پڑے گا۔ جب تو کہتا ہے کہ میرا ولی علی ہے، مطلب تو کس کی حکومت کے اندر آ گیا؟ علی ابن ابی طالب کی حکومت کے اندر آ گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ میرے اعضاء، یہ میرا بدن کس کی حکومت کے نیچے ہے؟ ہاں، ایک اور بھی حاکم ہے جو تیرے اندر چھپا ہوا ہے۔ مولا وہ کون ہے؟ النفس الامارۃ، جو نفس امارہ ہے، یہ نفس امارہ تجھے اللہ کا مخالف بناتا ہے۔ اب یہ جنگ چلتی ہے، وہ تجھے اپنی حاکمیت میں لانا چاہتا ہے، علی کی ولایت تجھے اپنی حاکمیت میں لانا چاہتی ہے۔ اب اختیار تیرا ہے، اگر اس کی حکومت میں چلے گا تو شیطان بنے گا، اگر علی کی حکومت میں چلے گا تو سلمان بنے گا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ کیا ہے؟ یہ تجھے برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب کس طرح لے کر جاتا ہے؟ مجھے پتا کیسے چلے کہ میرے ذہن میں جو خیال آتا ہے وہ خیال علی کی ولایت کا ہے یا وہ خیال شیطان کی ولایت کا ہے؟ بھئی توجہ تو میری طرف رہے نا۔ اب یہیں سے پتا چلے گا نا آپ کا خیال کہاں پر ہے۔ کمزور آدمی کا خیال کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، لیکن مضبوط آدمی کا خیال فوکسڈ رہتا ہے ایک بات پر۔ تو اب مجھے کیسے پتا چلے میرے ذہن میں جو خیالات آ رہے ہیں یہ خیالات علی کی ولایت کے ہیں یا یہ خیالات نفس کی ولایت کے ہیں؟ مثلا آپ روڈ پر گزر رہے ہیں، اب مختلف چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، کہیں پہ علم، کہیں پہ ہوٹل، کہیں پہ کوئی خاتون، کہیں پہ ٹی وی، کہیں پہ کیا۔ تو اب یہ خیالات جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں، میں کس خیال کو فالو کرتا ہوں یہ میرا اختیار ہے۔ مثال کے سامنے، آپ کے سامنے کسی نے 1000 رکھا رشوت کا، کسی نے آپ کے سامنے خاک شفا رکھی، دونوں خیال ہے نا، ایک رشوت کا خیال ہے، ایک خاک شفا کا خیال ہے۔ کسی نے گناہ کی دعوت دی، کسی نے کہا وہ کلندر کی زیارت کرتے ہیں، اور کسی نے کہا فلاں جگہ پہ جا کے سینما میں ایک مووی دیکھ کر آتے ہیں۔ خیال تو دونوں خیال ہے نا۔ تو یہ خیالات جو آپ کو آتے ہیں، آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جو خیال مجھے دے رہا ہے وہ کون ہے۔ اگر خیال کو میں پہچان جاؤں میں فوراً سلمان بن جاؤں۔ خواتین کو سوچنا چاہیے، مردوں کو سوچنا چاہیے یہ گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ جو خیال آتا ہے ہم فوراً اس خیال کو فالو کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے خیال آ کہاں سے رہا ہے، یہ خیال وادی حسین کا ہے یا وادی شیطان کا ہے۔ اور کے ذہن میں 2 خیال آئے نا، ایک خیال نے کہا اور حسین کو مار دے، لشکر کا سپہ سالار بن جا، یہ انعامات ملیں گے، اور دوسرا خیال خداوندی خیال تھا، کہے اور شہید ہو جا، نواز رسول کے ساتھ مل جا، تجھے جنت ملے گی۔ اب ہور کے ذہن میں دونوں خیال ہیں، سوال یہ ہے کہ ہور اگر خیال کو پہچان لے تو ہور جنتی بن جاتا ہے۔ قاضی شرح کے ذہن میں 2 خیال آئے کہ قاضی شرح اگر تو فتویٰ نہیں لکھے گا کہ حسین واجب القتل ہے تو کیا ہوا؟ اتنے قاضی، اتنے مفتی، وہ تو فتویٰ لکھیں گے ہمیں تو حسین کو مارنا ہے، فرق نہیں پڑتا تو لکھیں یا کوئی اور لکھے، لیکن کہ قاضی شرح ہم تیری بہتری چاہتے ہیں، اگر تو لکھے گا تو اتنے سکے ملیں گے، سونا ملے گا، درہم ملیں گے، مال ملے گا، دولت ملے گی۔ پہلے اس نے کہا نہیں میں نہیں لکھوں گا، کچھ بھی ہو جائے میں سودا نہیں کروں گا، ایک طرف جنت ہے دوسری طرف جہنم ہے، لیکن قاضی شرح پوری رات سونا اور سکے سامنے تھے، اب دیکھ بھی رہا تھا، چل بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا، چل بھی رہا تھا۔ ذہن میں خیال آیا قاضی شرح اگر تو نہ دے گا تو کیا ہوا؟ کوئی اور دے دے گا، لیکن اگر تو نہیں لکھے گا یہ مال چلا جائے گا۔
یہ دولت چلی جائے گی. اب فوراً وہ خیال حاوی ہوا. لیکن اگر اسی وقت قاضی شریح سمجھ جاتا کہ یہ خیال میرا نہیں ہے، یہ خیال نفس کا ہے، تو کبھی گمراہ نہ ہوتا. ہمارا بھی مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ خیالات جو میرے ذہن میں آتے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ میرا خیال ہے، یہ تیرا خیال نہیں ہوتا، یہ نفس کا خیال ہوتا ہے. علی والے ہر کام کرنے سے پہلے اپنے خیال کو ترازو ولایت علی میں تولتے ہیں کہ یہ خیال علی کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے. اور اسی خیال کو پہچاننے کے بعد پھر انسان عمل کرے. فوراً عمل نہ کیا کرو، پہلے سوچا کرو یہ جو جاب کرنے جا رہا ہوں، جو کام کرنے جا رہا ہوں، جہاں سے لڑکی لینے جا رہا ہوں، جس کو لڑکا دے رہا ہوں، یہ سارے خیالات کہاں سے آ رہے ہیں. کبھی کبھی انسانی شکل میں جو یہ شیطان دوست ہوتے ہیں یہ ہمیں غلط خیالات دے دیتے ہیں. تو انسان کو سوچنا یہ مجھے خیالات کو دو ترازو میں تولنا ہے. ایک یہ دیکھنا ہے جو ذہن میں خیال آ رہا ہے کیا وہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے. دوسرا جو خیال آ رہا ہے کیا وہ سیرت اہل بیت کے خلاف تو نہیں ہے. تو جب دو چیزوں میں تول لو گے اب تیرا خیال کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. اور جب مومن کا خیال پاک ہوتا ہے اس کا عمل بھی پاک ہو جاتا ہے. اور جب عمل پاک ہوتا ہے یہ کمپلیٹلی علی کی ولایت میں چل رہا ہوتا ہے. کیونکہ علی کی ولایت میں نجس خیال والے نہیں چلتے، پاک خیال والے چلتے ہیں.